السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوش بختی ہے اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا اس کی بدبختی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، نقصان نہیں اٹھاتا وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے اور پشیمان نہیں ہوتا جو کوئی مشورہ کر لیتا ہے۔ اور بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابن آدم کی سعادت مندی مرضی الہی پر راضی ہونا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس تائید سے فرماتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورت اہتمام کے ساتھ سکھلاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی کام میں فکر تردد ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ہے، جس شخص نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلاً وہ مقصود پورا کر دیا یا اس سے دل کو ہٹا دیا یا ایسے اسباب بنائے جس سے وہ معاملہ خود اس فیصلے سے راضی نہ ہو تو یہ ان کے لیے جائز نہیں، یعنی بڑا گناہ ہے جس سے توبہ کرنا اور باز آنا واجب ہے۔ استخارہ طلب خیر ہے، طلب خبر نہیں۔ دعائے استخارہ کے الفاظ کو بینہ ادا کرنا اور جس طرح سے حدیث میں وارد ہوا ہے اسی طرح یاد کرنا چاہیے۔ معنی بھی یاد ہوں تو بہت اچھا ہے تاکہ دعا دل سے اضطرار کی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ استخارہ واجبات یا محرمات یا مکروہات میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ واجب کا بجا لانا ضروری ہے اور مکروہ سے بچنا لازم ہے۔ پھر ان میں استخارہ کا کیا مطلب؟ استخارہ صرف مباحات میں کیا جاتا ہے اور مستحبات میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ 2 مستحب میں سے ایک کو کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا میرے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ اہم بات مشہور یہ ہے کہ استخارہ میں جس طرف دل مائل ہو اسی طرف خیر ہوتی ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، مگر حدیث میں اس کا کچھ ذکر نہیں۔ اس لیے استخارہ کے بعد جس جانب کو بھی اختیار کرے گا اس میں خیر ہوگی، خواہ کسی بھی جانب ہو۔ جس کی طرف دل زیادہ مائل تھا یا دوسری جانب ہو، غرض استخارہ کے بعد جس جانب پر عمل کی توفیق ہوگی اسی میں خیر ہوگی۔ اہم بات استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 جائز یا 2 مستحب کاموں میں تردد ہو کہ ان میں سے کس کو اختیار کروں تو استخارہ کر کے جس شق کو دل سے چاہے اختیار کر لے، اس میں نہ زر ہوگا۔ پھر جس شق کو اختیار کر لے اس کو حق تعالیٰ شانوں کی تجویز سمجھ کر اس سے راضی رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں خیر ضرور ہوگی، جو اکثر تو مشاہدہ میں آ جائے گی، اور اگر کبھی اس کے مشاہدے میں نہ آئے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کے علم میں میرے لیے خیر ضرور ہوگی، گو میری سمجھ میں نہ آئی ہو۔ استخارہ کے بعد جس شق کو اختیار کر لیا گیا اس سے ناگواری اور ناراضگی اور یہ خیال کہ مجھے دوسری شق اختیار کرنا چاہیے تھی اس میں خیر ہوتی، بہت بری بات ہے جس سے حدیث میں وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔